أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت نمبر 196 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا آیت کو ایک ہی حصے کے تحت انالائز کیا جائے گا۔ آیت کے الفاظ پہ بات کر لیں گے۔ پہلا لفظ لا ہے اور اس کے بعد فعل مضارع اور نون مشدد ہے، تو یہ لا جو ہے لا ناہیہ ہے۔ یغرہ اصل میں یہ یغر تھا، نون ثقیلہ کے ساتھ ملاتے ہوئے آخری حرف کو زبر دی جاتی ہے ان صیغوں میں جن کے آخر میں پیش آتی ہے، یعنی یغر، تغر، تغر، اغر، نغر، یہ 5 صیغے فعل مضارع کے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ جب بھی نون تاکید، چاہے وہ نون خفیفہ ہو یا نون ثقیلہ ہو، ملایا جاتا ہے تو پیش کو زبر سے بدل دیا جاتا ہے۔ غین، را اور را حروف مادہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے غرہ یا غرو۔ غرہ یا غرو دھوکہ دینے کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ غرور اس کا مصدر لکھا ہوا تھا، تو غرور کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بظاہر اچھا ہونا اور در پردہ برا ہونا، یعنی اس کا ترجمہ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ اور تکبر کو بھی اسی لیے غرور کہتے ہیں کہ انسان دھوکے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے، در حقیقت ہوتا کچھ بھی نہیں۔ یغرو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف، اس کے ساتھ نون ثقیلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یغرن فعل کے بعد آپ کو کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی نظر آ رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے تقلب۔ تقلب جو ہے یہ باب تفعل کا مصدر ہے، قاف، لام اور با حروف مادہ ہیں، قلب سے نکلا ہے گویا یہ، اور قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹا پلٹا ہونا، یعنی پھرنا، اور دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنن فانن بدل جاتا ہے، اور کھوٹے روپے کے لیے بھی قلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر جگہ سے پھر آتا ہے۔ تقلب مصدر ہے یہاں پر، تقلبہ یتقلب تقلباً باب تفاعل میں، اور اس کے ساتھ جو اگلا لفظ ہے وہ ہے الذین، اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اس میں۔ کفرو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف را حروف مادہ، کفرا یکفرو، انکار کرنا کے معنی میں یہ فعل بہت دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ فی حرف جر ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے البلاد۔ البلاد جو ہے یہ البلد کی جمع ہے، اور بلد کے معنی شہر کے ہوتے ہیں، اس کا اپوزٹ ہے بدو جس کے معنی گاؤں کے ہوتے ہیں۔ البلاد کا لفظ یہاں پر آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 196 کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جملے کے اعراب کی طرف۔ تو جملہ مستانفہ ہم انالائز کرنے لگے ہیں۔ لا ناہیہ یغرن فعل ہے، کاف مفعول بھی ہے، تقلب فاعل ہے اس لیے کہ مرفوع ہے، اور تقلب جو ہے یہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الذین ہے جو کہ محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور الذین سے موصول کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے کفرو۔ کفرو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے۔ الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہوا تقلب مضاف کے لیے، اور تقلب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا لا یغرن فعل کے لیے، اور لا یغرن فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، لیکن فی البلاد رہ گیا، تو اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں۔ فی البلاد جار مجرور ہے، اور اس کا تعلق جو ہے تقلب مصدر کے ساتھ ہے، گویا لا یغرن فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بنا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے، اب چلتے ہیں میچ کرنے کی طرف محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ تو محمود صافی صاحب نے اس سمپل جملے کو لا یغرن کا تقلب الذین کفروا فی البلاد کو لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، اور کفروا والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، اور یوں 2 جملے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے،
کہ یہاں پر خطاب ہر مسلمان قرآن پڑھنے والے سے ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو کبھی یہ دھوکہ ہوا اور نہ کبھی آپ نے یہ شکایت فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ خطاب سرکار سے ہو لیکن مسلمانوں کو سنانا مقصود ہو، جیسے قرآن مجید میں مختلف دوسری آیات میں اس طرح کا اسلوب آپ کو ملتا ہے۔ یعنی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل تو ہوا اور خطاب آپ سے ہی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ سنانا دوسروں کو مقصود ہوتا ہے۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت نمبر 196 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔